وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 48۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 48، لفظی ترجمہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو ہوائیں بھجواتا ہے، بشرن، جو خوشخبری ہوتی ہیں، اپنے آگے آنے والی رحمت کی، یعنی بارش کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور آسمان سے ہم نازل کرتے ہیں پاک پانی، لِنُحْيِيَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے زندہ کریں، بھی اس کے ذریعے بلدۃ میتۃ، مردہ شہر، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم اس کو پلائیں، مِمَّا خَلَقْنَا، جو ہم نے پیدا کیے ہیں، جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں، انعاماً، چارپائے بھی ہیں اس میں، وَأَنَاسِیَّ کثیرہ، اور بہت سے انسان ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، بنیادی مسئلہ سامعین کرام یہ ہے ہمارے لیے اس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لیا ہے، اللہ سے توجہ ہٹا لی ہے، اور ہماری توجہ مٹیریل کی طرف ہو گئی ہے۔ اور وہ مٹیریل جس نے، یعنی وہ ہستیاں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور وہ خود پیدا شدہ ہیں، تو یہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اسی آیت میں ہم نے پڑھا ہے، اسی صورت میں، کہ انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تو سامعین اکرام، ایک تو یہ درخواست یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کو کسی اور کے لیے سمجھنا بند کر دیں، اس کو اپنے لیے سمجھیں اور اس کے آئینے میں اپنی صورت دیکھیں۔ اب یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے نا سامعین اکرام، اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعی ہم معترف ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اور پھر ان نعمتوں کا احساس کر کے ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، یا اپنے مقصود کو پہچان لیا ہے، یا مقصود کے راستے پر ہم چل پڑے ہیں، مقصود کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس میں آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہواؤں کا تذکرہ کر رہا ہے اور بارش کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ بھئی میں تمہاری جو فصلیں ہیں اس کے ذریعے، یعنی بارش کے ذریعے وہ اگاتی ہیں،
اور تم بھی پانی پیتے ہو، ظاہر ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نعمت کا ہمیں احساس ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے، یعنی یہ ابھی آئے گا نا کہ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم بجائے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نعمتوں کو بجائے استعمال کر رہے ہیں یا اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سارا جو ہمارا زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم اور زندگی اور قوتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا تو ایک مقصد ہے، اور یہ تمام نعمتیں ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اب وہ پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ کر دیا ہے، وافر مقدار میں پانی موجود ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ وہ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ زندگی کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ تمام کر دی ہیں، یہ تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دی ہیں، یا یہ زندگی جس مقصد کے لیے ہمیں دی ہے، آیا ہم اس زندگی کو ضائع تو نہیں کر رہے، یعنی بلا مقصد تو اس کو صرف نہیں کر رہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور یا کہیں اپنے مقصود کو تو نہیں بھول گئے، یا اپنے منعم کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو تو ہم بھول نہیں گئے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ بہرحال تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ ہوائیں دیکھیں ایک چیز فوراً نہیں آ جاتی، دیکھیں یہاں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ ہر کام تدریج سے ہوتا ہے، اور انسان اپنے مقصود کی طرف درجہ بدرجہ بڑھتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ تھوڑے سے مضامین ہیں، سن لیں سامعین اکرام، یعنی ہر کام ایک دم نہیں ہوتا، درجہ بدرجہ تدریج سے ہوتا ہے، تو انسان بھی اسی طرح اپنے خالق کی طرف درجہ بدرجہ بڑھتا ہے، اور کوئی کام یعنی آنے واحد میں یہ عالم اسباب ہے، یہ اس میں اسباب اور ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ہر چیز اپنے ذرائع سے ہوگی اور آہستہ آہستہ ہوگی۔ اب دیکھیں بارشوں کا تو ایک سسٹم ہے جو کہ شروع ہوتا ہے سمندر سے، جو بخارات اڑتے ہیں اور وہ جاتے ہیں، لیکن وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو ہوائیں ہیں، بارش سے پہلے جو ہیں ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور یعنی ایسی ہوائیں کہ جو آپ کا دل خوش کر دیں۔ ارسل الریاح، ہلکی ہلکے انداز میں ہوائیں چلنے لگتی ہیں، یا کبھی تیز بھی چلتی ہیں بہرحال۔ تو وَهُوَ الَّذِي، اب اس میں یہ ہے کہ آپ ذرا محسوس کریں اس آیات کے اندر جو حسن ہے یا جو بیان ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، وہ شفیق اور مہربان ذات ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور بارش کا جو انتہائی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، پانی، تو پھر پہلے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ قادر ذات ہے، وہ مالک ذات ہے، وہ رب ذات ہے، جو تمہاری ربوبیت کر رہی ہے، اور تمہاری ضرورت کے لیے جو پانی ہے بنیادی ضرورت، وہ اللہ تعالیٰ نے جب برساتا ہے، جب پانی آسمان سے بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں جو آگے رحمت آنے والی ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور آسمان سے پاک صاف پانی جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پاک صاف پانی۔ ظاہر ہے کہ آسمان سے جو پانی آتا ہے اگر آپ پینا بھی چاہیں تو یعنی اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ
بارش کو تھوڑی دیر برسنے دیں، اس کے بعد جو پانی ہوگا وہ پینے کے قابل پاک صاف پانی ہوگا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً، کہ ہم زندہ کریں اس کو، اس کے ذریعے مردہ شہر۔ ظاہر ہے بارش نہیں ہوتی شہروں میں، جو ہے جو بھی ہوتا ہے کھیتی باڑی وغیرہ تو وہ بنجر پڑی رہتی ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے اور بارش برستی ہے اور کھیت جو ہے کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے ذریعے وہ اگ آتی ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، بلکہ جھیلیں اور یہ تالاب وغیرہ یہ پانی بھر جاتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْعَامًا، یہ اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ زمین میں اکثر پانی جو ہے جذب ہو جاتا ہے، زمین کے اندر جو کنویں ہیں اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر ہم پیتے ہیں پانی۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، بہت سے چارپائے اور بہت سے انسان۔ اب یہ مضمون تو یہاں تک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت اور اپنی توحید کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی ہیں۔ یہ ذرا یعنی اس پہ آپ غور کریں کہ بنیادی مضمون جو ہے وہ توحید کا ہے، کیونکہ ہماری ایک بنیادی کوتاہی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو بھلا دیا ہے، اپنے خالق اور مالک اور رب کو بھلا دیا ہے۔ اور ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے غیر اللہ سے توقعات لگا رکھی ہیں، اور وہ غیر اللہ ایسی چیزیں ہیں جو خالق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں، اور ان سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں۔ تو یہ تو یعنی پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ دیکھیں توحید کا درس یہ ہے کہ آپ اللہ ہی کو اپنا مقصود تسلیم کر لیں کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ آپ کہہ دیں۔ اور لیکن ہم لوگ نہیں کہتے، یعنی اکثر لوگوں نے اگر ہم دیکھیں تو اپنے رب سے منہ موڑا ہوا ہے، اپنے رب سے منہ موڑا ہوا ہے، اپنے رب کی یاد، ہمارے دل جو ہیں اپنے رب کی یاد سے خالی ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور آپ ہرگز اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، نتیجتاً کیا ہے؟ واتبع ہواہ، کہ وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے۔ تو ہم میں سے تو سامعین کرام اکثر یہی حال ہے کہ، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے سامعین کرام، یہ جب میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ زبان سے نہیں پڑھا ہوا، حقیقتاً ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے غیر اللہ کی طرف۔ آپ دیکھیں پاکستانی معاشرے میں، میں جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور میرے سامعین کی اکثریت بھی فی الحال تو یہیں سے ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے اکثر نے اپنا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ دنیا کو بنا لیا ہے، وہ ظاہر کو بنا لیا ہے، اور اپنے خالق و مالک اور رب کو ہم بھلا چکے ہیں۔ اللہ کو ہم نے رب کی حیثیت نہیں دی ہے۔ دیکھیں رب کا معنی میں بیان بھی کر چکا ہوں، رب کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مربی تسلیم کر لیں، یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیں، اس کو اپنا مقصود بنا لیں۔ یہ رب کا معنی ہے کہ آپ صرف اللہ سے محبت کریں اور صرف اللہ ہی کو اپنا مقصود حقیقی بنا لیں۔ زندگی گزارنے کا اول ترین مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بنا لیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، میں نے یہ مضامین بار بار بیان کیے ہیں، یعنی اپنی قدرت کے، اپنی توحید کے، اپنی ربوبیت کے، یہ مضامین تو تقریباً آپ کو ملتے جلتے ہیں،
یعنی ہر تقریباً مطلب یہ ہے کہ بہت سی صورتوں میں، اکثر صورتوں میں یہ مضامین اللہ تعالیٰ آفاق سے بیان فرماتے رہتے ہیں۔ سنوریہم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق من ربہم، ان کو ہم نشانیاں اپنی توحید کی، اپنی قدرت کی، اپنی ربوبیت کی ان کو نشانیاں بتائیں گے، ان کی اپنی ذات میں بھی اور آفاق میں بھی، انفس میں بھی۔ آفاق مطلب یہ ہے کہ جو صحیفہ کائنات ہے ہمارے سامنے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بیان کیا ہے کہ رات اور دن اور نیند، اور پھر ابھی آج جو آیت ہے اس میں پانی کا تذکرہ کیا ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں نے یہ نہیں دیکھیں، انسان اگر غور کرے، ظاہر ہے دیکھیں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں عقل کو استعمال کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ انسان ہیں، تھوڑی سی اس مثال پہ توجہ دیں۔ آپ بھوکے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی چل تو سکتے ہیں لیکن باہر کام نہیں کر سکتے، چل پھر سکتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے، اور کام نہیں کر سکتے، کوئی اپنا ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے۔ تو ہر 3 ٹائم جو ہے کھانے کی ایک ٹرے آپ کے سامنے، آپ کے دروازہ اکثر آپ کا کھلا رہتا ہے، کوئی باہر سے آ کے وہ ٹرے آپ کے لیے رکھ دیتا ہے، آپ اس سے ناشتہ کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کے وقت کھانے کی ٹرے آ جاتی ہے، اور شام کے وقت بھی رات کے کھانے کی ٹرے آ جاتی ہے، اور کوئی اندر سے یعنی دروازہ تھوڑا سا اوٹ کھول کے وہ سرکا دیتا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ توجہ کریں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اس ٹرے کے دینے والے کو کبھی کوشش ہی نہیں کریں کہ یہ کون دے رہا ہے ہمیں، یہ کس نے بھجوایا ہے؟ تو ایسا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، یعنی میں اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کروں۔ ایک شخص تھا، اس کے پڑوس میں جو ہے وہ تھی، ایک خاندان تھا، غریب تھا، اور کوئی ان میں مرد نہیں تھا، اور عورتیں تھیں، ان کی 2 بچیاں تھیں، ایک ماں تھی۔ وہ بچیاں تو گھر میں تھیں، ماں جو ہے وہ ادھر ادھر کام کر کے گزارا چلاتی تھی۔ تو وہ شخص جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا، مال وغیرہ جو بھی تھا۔ تو وہ اس نے احساس کیا، اور وہ ان کی بیٹھک کے میں ایک دروازے میں جو لکڑی کی ایک درز ہوتی ہے، اس میں سے اس نے ایک وقت یا 2 وقت کچھ پیسے اندر کر دیے، اور وہ شخص تو ان کا پڑوسی تھا۔ تو وہ اب جب پیسے اندر کر دیے تو اگرچہ ان کو ضرورت تھی، لیکن انہوں نے یہ ویسی میں ایک جو مثال اوریجنل بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور کوئی زیادتی بھی نہیں ہے، کمی بھی نہیں کر رہا۔ تو ان کو وہ اپنی عزت نفس کے خلاف لگائیے، اور وہ ان کو معلوم ہوا تو یہ وہ شخص تھا جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ تو وہ اس کے گھر میں آئیں اور اس کو برا یعنی کہا کہ ایسا آپ نہ کریں۔ تو خیر یہ تو وہ میں نے تذکرہ کر دیا۔ تو میں آپ کو جو مثال دے رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک شخص کے گھر میں جو ضرورت مند تھا، اس کے گھر میں 3 وقت جو ہے وہ کوئی کھانے کی ٹرے دے دیتا تھا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ شخص اس ٹرے کے دینے والے کو جاننے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اور کیا وہ شخص اس کا یقیناً وہ ضرورت مند ہے اور وہ قبول بھی کر لے گا، لیکن کیا وہ اس کا شکریہ نہیں ادا کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں مثال کے طور پہ یہ درس کر رہا ہوں، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا، اب دوپہر کو
کھانا مجھے اللہ تعالیٰ دے دیں گے، رات کو بھی دے دیں گے، تو کیا یہ میں احساس نہ کروں اس بات کا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ تو یہاں ہے ناشکری کے الفاظ۔ ایک تو یہ آیت میں نے دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ میں اس پہ تھوڑی سی بات کر سکوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے یہ مضامین اپنی توحید کے، اپنی قدرت کے اور اپنی ربوبیت کے، یہ میں نے بار بار بیان کر دیے ہیں ان کے درمیان تاکہ یہ سوچیں اور نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَا، پس انکار کیا اکثر لوگوں نے، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، لیکن ناشکری کا وتیرہ اختیار کر لیا، یعنی لوگوں نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی عادت اپنا لی اور ناشکرے بن کے رہنے لگے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سامعین کرام، صورتحال آج کیا ہے؟ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں احساس ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے اور ہمارا ایک رب ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر اور اس کے نکلنے سے لے کر اب تک میری زندگی کی جو بھی حالت ہے، میرے سامعین میں خواہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی نعمتیں اپنی برسانے والا ہے، اور کوئی شخص نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ یہ تمام کام کر سکے یا ہمیں اتنی نعمتیں دے سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ احساس کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کریں۔ نمبر 1 کہ ہاں ایک ذات ہے جو ہمیں یہ نعمتیں دیے جا رہی ہے اور ہمیں یہ نعمتیں دے رہی ہے، یہ ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں دے رہی ہے، ایک ذات ہے۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے، کہ جس کا آپ کھا رہے ہیں تو اسی سے پوچھ کے آپ نے یہ ساری جو زندگی ہے یہ آپ نے اسی سے پوچھ کے گزارنی ہے۔ اصولاً تقاضا یہ ہے کہ منعم کی ہدایات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال۔ دیکھیں نعمتیں صرف کھانا پینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، صرف پانی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں زندگی دی ہے، عطا فرمائی ہے، ہم سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں، ہمارے پاس قوتیں ہیں۔ آپ مجھے دیکھ لیں، میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں وقت دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہا ہے جو بھی میرے نصیب میں ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور یہ پوچھوں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ محدود زندگی مجھے کیوں عطا فرمائی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ دیکھو دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، تمہارا مقصود میں ہوں، اور میں تمہیں اپنی ملاقات سے نوازنا چاہتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب ہونے کی کوشش کرو، یہ زندگی میں نے اس لیے دی ہے کہ تم میری ملاقات کے لیے تیاری کرو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے جو قرآن میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب شکر گزاری یہ ہے کہ یہ زندگی میں اس کے لیے وقف کر دوں اور کہہ دوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری تمام زندگی جو ہے، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، یہ میں کہہ دوں۔ بجائے اس کے اب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں گلہ فرمانے فابا، انکار کیا۔ انکار کس چیز سے؟ کہ نہیں، اللہ میرا مقصود نہیں ہے۔ اور یہ میں گواہی دے رہا ہوں آپ کے سامنے اس معاشرے کی جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ یہ معاشرہ زبان حال سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود ظاہر ہے، دنیا ہے، یہ عہدے ہیں، یہ روپیہ ہے، سونا چاندی ہے، یہ گھر ہیں، یہ کارخانے ہیں، یہ کاروبار ہے، یہ ہمارے مقاصد ہیں، اور اسی میں لوگ اپنی زندگی گزارتے مر جاتے ہیں، یعنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یعنی ایک دھوکے کو آپ نے مقصد بنا کے جی رہے ہیں، ایک دھوکے میں آپ پڑ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے ایک انتہائی خسارے کا سودا کر لیا ہے. آپ نے فابا، آپ نصیحت حاصل نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کھلی ہیں، بکھری پڑی ہیں، لیکن آپ اس پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، یہ نعمتیں مجھے کون دے رہا ہے. تو فابا، انکار کر دیا اپنے آپ سے. سب سے پہلے سامنے کرام یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ سے انکار کر رہے ہیں، یعنی اپنے حقیقی وجود کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. پھر اپنے مقصد حیات کو نظر انداز کر کے، اس سے انکار کر کے، فابا، اس سے عملاً ہم نے انکار کیا ہوا ہے. سامنے کرام ابا اکثر الناس، لیکن ناشکری کی ایک روش اپنا لی ہے. تو سامنے کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ زندگی اس راستے پر ڈالنی چاہیے جو ہمیں اپنی منزل کی طرف لے جائے. ہم نے تو اپنی یعنی ساری کوششیں ظاہر دنیا کے لیے وقف کرتی ہیں اور ظاہری کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے نقصان سے، خسران المبین کے الفاظ آئے ہیں. ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑے نقصان میں سے دوچار کر دے گا. اور قرآن شاہد ہے اس بات پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو انسان نے، اگر میں آپ کو ایک جملے میں ایک یہ مضمون کہوں کہ انسان نے ایک دھوکے کو اپنی منزل بنا کے اس کے راستے پر چل رہے ہیں. اب دنیا کیا ہے؟ یہ تو سراب ہے. اس کی مثال کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ حقیقت ہے، اور حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اس مردے کو. میرے سامعین میں چونکہ لیڈیز بھی ہیں، تو ظاہر ہے لیڈیز عام طور پہ کوئی ان کا پیارا مر جائے تو وہ چارپائی بٹھا کے اس پہ ڈال دیتے ہیں. اب اس وقت دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. غسل دے لیتا ہے، جب میت کو غسل دے دیتا ہے اور کفن پہنا دیتا ہے، اور وہ آپ کے آنگن میں، گھر کے آنگن میں ایک چارپائی پہ اس مردے کو لٹا دیا جاتا ہے. اور وہ مردہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں مالک تھا ایک بہت بڑی فیکٹری کا، یا ایک بہت بڑے کاروباری چین کا، فلانا گروپ اور فلانا ڈھمکانا گروپ، یہ ہوتے ہیں نا CEO، فلانا گروپ. ظاہر ہے کہ ایک کارخانہ چل پڑتا ہے تو اس کے پھر بچے دینے لگتے ہیں اور کارخانے وجود میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کا مالک تو ہوتا ہے نا ایک. تو وہ جب مردہ آپ کو آنگن کی، آپ کے گھر کے آنگن کی چارپائی میں سفید کپڑوں میں لٹا دیا جائے، اس وقت اس کے پاس ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک دھوکہ ہے. ساری زندگی وہ ایک چین بناتا رہا، وہ بناتا رہا، لیکن آخر کار اس کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو اب یہ ہے کہ نقصان کے علاوہ اور کچھ کیا ہے سامنے کرام، کہ آپ نے جہاں آپ جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کوئی تیاری نہیں کر رہے، زندگی کا شکر ہی نہیں ادا کر رہے. بہرحال یہ سامعین کرام نصیحت حاصل کرنے کے لیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. لیکن اکثر لوگ انکار کرتے ہیں اور ناشکری کی روش اختیار کر لیتے ہیں. سامنے کا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ترجمہ سنا دیں. وَهُوَ الَّذِي،
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ارسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ، جو ہواؤں کو بھجواتا ہے خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں جو اپنے آگے آنے والی رحمت یعنی بارش کے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، نازل کیا ہم نے آسمان سے پاک پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً، تاکہ ہم اس کے ذریعے زندہ کریں مردہ شہر، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور پانی پلائیں جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان میں انعاما و اناسیہ کثیرہ، ان میں چارپائے بھی ہیں اور بہت سے انسان بھی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے بار بار بیان کیے ہیں یہ مضامین ان کے درمیان، لیذکروا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کر دیا کس چیز سے؟ ان نشانیوں کو سمجھنے سے۔ بہت سے لوگوں نے ایک اللہ کفورا، لیکن ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. And it is He who sends the winds, bringing advance news of His mercy, and we send down from the sky pure water. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. To revive dead lands thereby, and to provide drink for the multitude of animals and humans we created. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. We have circulated it among them, that they may reflect, but most people persist in thanklessness. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔